بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، سبق نمبر 64 اور اس سبق میں فصل فی تشبیہ الطلاق و وصفہ، اس کا آخری سبق ہے، اور اس سبق میں ہم بات کریں گے طلاق کو شدت کے اوصاف، شدت کے الفاظ کے ساتھ ملانا اور تشبیہ دینا، اس طرح کی شدت یا سختی والے الفاظ کے ساتھ یا چیزوں کے ساتھ۔ تو اس میں ہر امام کا اپنا ایک اصول ہے جو انہوں نے وضع کیا ہے، اور اس کا انشاءاللہ ہم ذکر پڑھیں گے اور اس کو جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم طلاق کی صفت بیان کرنے سے متعلق ائمہ کے اقوال کو بھی جانتے ہیں، پھر انشاءاللہ کتاب سے اس کو دیکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق کو جس لفظ کے ساتھ بھی اگر تشبیہ دی جائے یا جس بھی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے، چاہے وہ عظمت کے اوپر دلالت کرے یا نہ کرے، عظمت کا اس میں ذکر ہو یا نہ ہو، تو اس سے طلاق بائن ہوگی۔ صرف وصف ذکر کرنے سے ہی طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تشبیہ کے اندر عظمت کا ذکر اگر کرے گا تو تب طلاق واقع ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشبہ بھی، جس کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے طلاق کو، اگر عرف میں بھی وہ معظم شمار ہوتا ہے اور بڑا شمار ہوتا ہے تو طلاق بائن ہوگی، ورنہ طلاق رجعی ہوگی۔ امام محمد رحمہ اللہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ان کا قول بھی ہے، اور ایک قول کے مطابق اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ان قول کو اختیار فرماتے ہیں۔ عبارت شروع کرتے ہیں۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَشَدَّ الطَّلَاقِ أَوْ كَأَلْفٍ أَوْ مِلْءَ الْبَيْتِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ ثَلَاثًا۔ اگر کہتے ہیں کہ مجھے طلاق ہے اشد الطلاق، سخت طلاق، اب طلاق کا وصف استعمال کیا اشد الطلاق، او کالفن 1000 جتنی طلاق ہے، او مل البیتی یا گھر جس طریقے سے بھرا ہو اس جتنی طلاق ہے، فہی واحدۃ بائنۃ، تو یہ ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی، الا ان ینوی ثلاثا، الا یہ کہ وہ 3 کی نیت کرے، تو پھر 3 بھی واقع ہو جائیں گی۔ اما الاول فلانہ وصفہ بالشدہ، جہاں تک پہلے جملے کا تعلق ہے انت طالق اشد الطلاقی، تو فرماتے ہیں کہ اس میں طلاق کو موصوف کیا ہے شدت کے ساتھ، وہو البائن، اور طلاق کے اندر جو شدت کا وصف آتا ہے تو وہ طلاق بائن کے اندر ہوتا ہے، طلاق رجعی کے اندر شدت نہیں ہوتی۔ لأنہ لا يحتمل الانتقاض والارتفاض، کیونکہ طلاق بائن ہی ہوتی ہے کہ جو دوبارہ ٹوٹنے کا یعنی ختم ہونے کا اور اٹھ جانے کا احتمال نہیں رکھتی، بلکہ وہ جب اس میں اگر دوبارہ اس لڑکی کے ساتھ اگر وہ رہنا چاہتا بھی ہے تو پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے، وہ پہلے والی جو طلاق ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور آئندہ 2 طلاقوں کا اس کے پاس اختیار رہ جاتا ہے۔ اگر 1 طلاق دی ہے اور اگر 2 دیے تو پھر 1 طلاق کا اختیار رہ جاتا ہے، اور اگر 3 دیے تو طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے۔ اما الرجعی فیحتملہ، جہاں تک رجعی طلاق کا تعلق ہے تو وہ پھر ٹوٹنے کا اور اٹھ جانے کا اور اس کے اثر کے ختم ہونے کا وہ احتمال رکھتی ہے، کیونکہ اس میں بغیر نکاح کے بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ لِذِكْرِهِ الْمَصْدَرِ، فرماتے ہیں کہ 3 کی نیت بھی اس میں درست ہے اشد الطلاقی کے اندر، کیونکہ مصدر کو اس نے ذکر کیا، اور مصدر اس میں جنس ہوتا ہے جو قلیل اور کثیر پر بھی بولا جاتا ہے، اور یہاں پر فرد حکمی طلاق کا وہ 3 ہے، لہذا فرد حکمی پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهَذَا التَّشْبِيهِ فِي الْقُوَّةِ تَارَةً وَفِي الْعَدَدِ أُخْرَى، جہاں تک دوسرے لفظ کا تعلق ہے، یعنی انت طالق کالف، 1000 جتنی آپ کو طلاق ہے، تو اس لفظ کے اندر فرماتے ہیں کہ طلاق بائن اس وجہ سے ہے کہ اس لفظ یعنی اس تشبیہ کے ساتھ کبھی کبھار قوت مراد ہوتی ہے، کہ
1000 چونکہ بہت قوی ہے مثلا، تو قوت مراد ہے کہ اتنی قوی طلاق آپ کو ہے، تو اتنی قوت پھر وہ طلاق بائن کے اندر ہی ہوتی ہے۔ وفی العدد اخرى، اور کبھی کبھار تشبیہ 1000 کے ساتھ یا 1000 کے ساتھ عدد میں دی جاتی ہے کہ 1000 طلاقیں آپ کو ہوں۔ یقال کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے نا ہوا 1000 رجل، وہ شخص 1000 آدمی ہے، یعنی 1000 جتنی اس کے اندر طاقت ہے، یہ اس کے ساتھ اس کی تشبیہ دی جاتی ہے۔ ویراد بہ القوہ، تو قوت اس کی مراد ہوتی ہے۔ تو فتصح نیت الامرین، پس قوت کو اگر وہ نیت کرے کا الفن بول کر طلاق کی قوت کی نیت کرے پھر بھی درست ہے، یا طلاق کے عدد کی نیت کرے پھر بھی درست ہے۔ تو 1000 طلاق تو ہوتی نہیں ہے، لہذا 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، باقی لاغو ہو جائے گا۔ وعند فقدانها، اور اگر کوئی نیت نہیں ہے تو نیت کے نہ ہوتے وقت یثبت اقلهما، تو ان دونوں میں سے جو اقل ہے یعنی وہ واقع ہو جائے گا، یعنی یہ کہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور وہ ایک ہی ہوتی ہے طلاق بائن، وہ واقع ہو جائے گی۔ اقلهما ای اقل الامرین، یعنی 2 امروں میں سے جو ہلکا ہے، یعنی ایک طلاق بائن وہ ثابت ہو جائے گی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس صورت کے اندر کہ انہ یقع الثلاث عند عدم النیہ، اگر نیت نہیں ہے کا الفن سے تو پھر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی کا الفن کی اس صورت میں۔ لأنہ عدد، کیونکہ الف یہ ایک عدد ہے، فیراد به التشبیہ فی العدد ظاہرا، پھر ظاہراً اس عدد میں اس تشبیہ میں عدد ہی مراد ہوگا، تو تشبیہ فی العدد مراد ہوگی، تو لہذا جب عدد مراد ہے تو 3 طلاقیں ہوتی ہیں، تو لہذا 3 کی 3 واقع ہو جائیں گی۔ فصار کما اذا قال، یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ وہ یہ کہے کہ انت طالق کعدد الفن، 1000 کے عدد کی طرح آپ کو طلاق ہے، تو اس صورت میں 3 طلاقیں ہی ہوتی ہیں، تو یہاں پر بھی 3 طلاقیں ہوں گی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک۔ واما الثالث، جہاں تک تیسرا لفظ ہے مل البیتی، بھرے ہوئے گھر جتنی طلاق ہے، تو فرماتے ہیں اس کی اندر طلاق بائن واقعہ کیوں ہوگی؟ دلیل دیتے ہیں کہ فَلِأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَمْلَأُ الْبَيْتَ، کیونکہ چیز جو ہوتی ہے وہ فَلِأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَمْلَأُ الْبَيْتَ، کیونکہ کوئی چیز کبھی گھر کو بھر لیتی ہے، کس وجہ سے؟ لِعِظَمِهِ فِي نَفْسِهِ، بذات خود اس چیز کے بڑے ہونے کی وجہ سے اور عظیم ہونے کی وجہ سے وہ اس پورے گھر کو گھیر لیتی ہے۔ تو کبھی کبھار تو اس کے اپنے قوی ہونے اور عظیم ہونے کی وجہ سے گھیرتی ہے، وقد يملأ لكثرته، اور کبھی اپنی تعداد کی کثرت کی وجہ سے وہ گھر کو یا کمرے کو بھر لیتی ہے۔ مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ مثلا سیب ہیں، تو اگر آپ اس کو بھر لو کمرے کو، تو وہ سیبوں سے وہ کمرہ بھرے گا، تو وہ اپنی تعداد کے اعتبار سے کثرت کی وجہ سے بھرے گا۔ اور کبھی کسی چیز کے قوی ہونے کی وجہ سے، مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی چیز اتنی بڑی ہے، مثلا اگر آپ کہیں کہ کوئی بڑا بیل ہے تو اس نے، یا بڑا کوئی اونٹ ہے تو گویا کہ اس نے کمرہ پورا بھر دیا ہے، یا ہاتھی ہے اس نے کمرے کو بھر دیا ہے، تو وہ اپنی قوت کی وجہ سے ہے نا، اپنی عظمت کی وجہ سے ہے، تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو فَيُّ ذَلِكَ نَوَى سَخَّتْ نیت، پس اگر وہ قوت کی نیت کرتا ہے یا کثرت کی نیت کرتا ہے، دونوں صورتوں میں اس میں طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اس کی نیت درست ہے۔ وَعِنْدَ انعدام النیہ، اور اگر وہ نیت کو نہیں کرتا، نیت منعدم ہے، اس وقت یثبت الاقل، تو کم ثابت ہو جائے گا، اور وہ ہے طلاق بائن۔ ثم الاصل، اب یہاں سے وہی اصل جو ہم نے سبق کے شروع میں دیکھ رہی تمام ائمہ کے نزدیک وہ شروع ہو گئی ہیں اس طرح کی طلاقوں میں، یعنی جہاں پر طلاق کو کسی وصف کے ساتھ موصوف کیا جا رہا ہے، تو اس صورت میں طلاق بائن کب ہوگی، طلاق رجعی کب ہوگی، اس صورت میں ائمہ کے اقوال دیکھتے ہیں۔ ثم الاصل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اصل یہ ہے، ضابطہ یہ ہے اس میں کہ انہ متی شبہ الطلاق، کہ جب شوہر طلاق کو تشبیہ دے بشیء، کسی چیز کے ساتھ، تو تشبیہ دینا کسی چیز کے ساتھ یقع بائن، اس سے طلاق بائن ہی واقع ہو جائے گی۔ ای شیء کان المشبہ بہ، مشبہ بھی جو چیز بھی ہو، بڑی ہو چھوٹی ہو، عظمت کے ساتھ موصوف ہو یا نہ ہو، صرف تشبیہ دینا ہی یہ ایک وصف کی زیادتی ہے، لہذا اس سے طلاق بائن ہی واقع ہو جائے گی۔ ذکر العظم او لم یذکر، اس کی عظمت کو ذکر کرے یا نہ کرے۔ لما مرہ، جیسے قبل میں گزرا ہے کہ ان تشبیہ یقتضی زیادۃ وصف، کہ تشبیہ جو دینا ہے وہ وصف کی زیادتی کا تقاضا کرتی ہے، لہذا تشبیہ دینا ہی یہ ایک وصف کی زیادتی ہے، لہذا طلاق کے اندر وصف کی زیادتی ہو جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ذکر العظم، یہ اعراب غلط ہے، ان ذکر العظم یکون بائنا والا فلا،
اگر عظمت کا ذکر کرتا ہے کسی بھی چیز کے تشبیہ کے ساتھ عظمت کا ذکر کرتا ہے تو پھر طلاق واقع ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. مثلا اگر کہتا ہے کہ انت طالق مثل عظم الجبل، کہ پہاڑ کی عظمت یعنی اس کی بڑی قوت جتنی طلاق آپ کو ہو، تو عظم کا لفظ اگر ذکر کرے گا تو طلاق ہوگی. اگر وہ کہتا ہے کہ انت طالق مثل الجبل تو اس سے طلاق امام ابو یوسف کے نزدیک واقعہ طلاق بائن واقعہ نہیں ہوگی، طلاق رجعی ہوگی، کیونکہ اس نے عظمت کا ذکر نہیں کیا. ای شیء کان المشبہ بھی، مشبہ بھی چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی ہو، مثلا ابرہ سوئی کو کہتے ہیں، تو اگر کہتے ہیں انت طالق مثل الابرہ، آپ کو سوئی جتنی طلاق ہو تو پھر بھی طلاق رجعی ہوگی امام ابو یوسف کے نزدیک، کیونکہ عظمت کا ذکر نہیں. اگر کہتے ہیں کہ انت طالق مثل عظم الابرہ، سوئی کے ناکے کی عظمت کی جتنی آپ کو طلاق ہو، تو عظم کا ذکر بہرحال ذکر ہو گیا، اگرچہ چیز سوئی آگے لیکن عظم کا ذکر چونکہ کر دیا ہے تو لہذا طلاق بائن ہو جائے گی. تو امام ابو یوسف کے نزدیک عظمت کا ذکر ہونا ضروری ہے. لأن التشبیہ قد یکون فی التوحید علی التجرید، کیونکہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار جو تشبیہ دی جاتی ہے نا طلاق کو تو وہ وحدت کے ثابت کرنے کے لیے دی جاتی ہے علی التجرید، یعنی اس کو عظمت وغیرہ سے خالی کرنے کے ساتھ، اور عظمت وغیرہ کے وصف سے اس کو خالی کر کے صرف واحد ایک طلاق کو ثابت کرنا بھی اس میں مقصود ہوتا ہے. جیسے کہ انت طالق مثل الجبل، تو جبل مفرد ذکر کیا تو گوئے کہ ایک طلاق دینا چاہتا ہے، تو لہذا کبھی کبھار یہ بھی مراد ہوتا ہے. اس لیے عظم کا ذکر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک زائد وصف کا اضافہ کر رہا ہے تو لہذا طلاق بائن ہو. اما ذکر العظم، جہاں تک عظم کا ذکر کرنا ہے تو فلزیادتی لا محالہ، وہ یقینی طور پر لا محالہ وہ زیادتی وصف کے لیے ہوتا ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں ہوتا. تو امام ظفر اللہ کا قول بھی دیکھ لیتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ انکان المشبہ به مما یوصف بالعظم عند الناس یقع بائنا، کہ مشبہ بھی جس کے ساتھ طلاق کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس کو عظمت کے ساتھ موصوف کیا جاتا ہے لوگوں کے نزدیک، عرف عام میں بھی، تو پھر طلاق بائن ہوگی. اگر عرف عام میں اس کو عظیم نہیں کہا جاتا تو پھر طلاق رجعی ہی ہوگی. لہذا مثال ہے جیسے کہ انت طالق مثل عظم الابرہ، کہ آپ کو سوئی کی عظمت، ناکے کی عظمت جتنی طلاق ہے، تو اس میں امام ظفر اللہ کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ جتنا اعظم کا ذکر آپ نے کیا، جتنی تشبیہ آپ نے دی، لیکن مشبہ بھی لوگوں کے نزدیک کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی سوئی کا ناکا، لہذا امام ظفر اللہ کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی. وَإِلَّا فَهُوَ رَجْعِيٌّ. وَقِيلَ محمد رحمہ اللہ مع ابی حنیفہ رحمہ اللہ وقیل مع ابی یوسف رحمہ اللہ. امام محمد رحمہ اللہ کے بارے میں ایک روایت یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ہیں، اور دوسری کی روایت میں یہ کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ہے. وَبِيَانُهُ فِي قَوْلِهِ. ان چاروں یہ جو ابھی ہم نے ذکر کر دیے تینوں اقوال، اور اس میں امام محمد رحمہ اللہ کا قول باقی ائمہ کے ساتھ ہے، اس کی مثال دے رہے ہیں. مثل رأس الابرہ، ایک مثال ہے مثل رأس الابرہ، انت طالق مثل رأس الابرہ. اب اس میں دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو طلاق واقع ہو جائے گی اور طلاق بائن واقع ہوگی، واقع تو ہوگی ہر ایک کے نزدیک، لیکن کون سی طلاق ہوگی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق بائن واقع ہوگی، کیونکہ مطلقاً تشبیہ تو پائے گی، اعظم کا ذکر کریں یا نہ کریں ان کے یہاں تو ای شیء کان المشبہ به ذکر العظم او لم یذکر. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی، امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک بھی نہیں ہوگی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تو اعظم کا ذکر نہیں ہے، امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک لوگوں کے نزدیک یہ چونکہ عرف عام میں بڑی چیز نہیں ہے تو لہذا طلاق بائن واقع نہیں ہوگی. مثل عظم رأس الابرہ، سوئی کے ناکے کے عظمت جتنی طلاق، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو طلاق واقع ہو جائے گی مطلقاً تشبیہ کی وجہ سے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی طلاق واقع ہو جائے گی عظم کی وجہ سے. امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ یہ عرف عام میں کوئی بڑی چیز شمار نہیں ہوتی. اور مثل الجبل، مثل الجبل پہاڑ جتنی، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی. امام ظفر کے نزدیک بھی طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ لوگوں کے ہاں عرف عام میں یہ بڑی چیز شمار ہوتی ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ عظم کا ذکر نہیں ہے. مثل عظم الجبل، اس میں سب کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی چونکہ عظم کا ذکر ہے، اور امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک بھی چونکہ عرف عام میں یہ بڑی چیز شمار ہوتی ہے. وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً شَدِيدَةً أَوْ عَرِيضَةً أَوْ طَوِيلَةً. اب اس طریقے سے طلاق کو موصوف کیا جا رہا ہے کہ تجھے طلاق ہے، ایسی طلاق جو شدید ہے، سخت، یا چوڑی ہے یا لمبی ہے، یہ ایک طلاق بائن ہوگی. لِأَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ
وهو البائن. جس چیز کا تدارک ممکن نہ ہو تو وہ شوہر کے اوپر زیادہ سخت ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ یہی چاہتا ہے کہ میں دوبارہ رجوع ہی نہ کروں، تو اس طرح کی طلاق میں دوں تاکہ جس سے رجوع نہ کروں، تو وہ طلاق بائن ہی ہوتی ہے، وهو البائن. تو وما يصعب تدارکه، اور جس کسی چیز کا تدارک اگر ممکن تو ہو لیکن مشکل ہو تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لہذا الامر طول و عرض، کہ یہ اس معاملے کے اندر کافی لمبائی اور چوڑائی ہے، یعنی کافی یہ معاملہ طول پکڑ گیا ہے، اس طرح کہا جاتا ہے نا. تو یہاں پر بھی گویا کہ شوہر جو ہے وہ اس عورت سے گویا کہ ممکن تو ہے اس کا رجوع کرنا، لیکن رجوع کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے حالات کی وجہ سے، تو لہٰذا وہ طویلۃ اور عریضۃ کی صفت لے کر آ رہا ہے، تو ٹھیک ہے طلاق بائن ہو جائے گی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرمائیں گے کہ انہ یقع بہا رجعیۃ، ایسے طلاق رجعی واقع ہوگی، لأن هذا الوصف لا يليق به، کیونکہ یہ جو وصف ہے کل تطلیقۃ شدیدۃ یا عریضۃ طویلۃ، یہ لفظ طلاق کے لائق ہی نہیں ہے. طلاق ایسی چیز نہیں کہ لمبی ہو یا چوڑی ہو یا سخت ہو، فیلغو، لہذا یہ لفظ لغو ہو جائے گا. ولو نوى الثلاث في هذه الفصول، اگر ان تمام فصول کے اندر، تمام فصول سے مراد یعنی تمام صورتوں کے اندر جو ابھی اس سبق کے اندر ہم نے ذکر کی یا اس سے پہلے سبق کے اندر ذکر کیا، افحش الطلاق اور اشد الطلاق، یا یہ کہ اسوأ الطلاق، طلاق تطلیقۃ شدیدۃ، ملء البیت، یہ جتنے بھی ابھی تک ہم نے طلاق کے اوصاف پڑھے یا طلاق کو موصوف کیا ہے یا تشبیہ دی ہے، تو ان سب صورتوں میں اگر 3 کی نیت کرتا ہے، 3 کی نیت کرتا ہے تو فرماتے ہیں صحت نیتہ، اس کی 3 کی نیت بھی درست ہو جائے گی، طلاق مغلظہ ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ لتنوع البینونۃ علی ما مر، جیسے کہ ہم نے قبل میں بیان کیا ہے، 2 صفحے پہلے یہ ذکر ہوا تھا کہ ان بائن الفاظ کے ساتھ اگر ایک طلاق کی نیت کرے تو ایک بھی واقع ہوگی، اور 2 کی نیت کرتے پھر بھی ایک واقع ہوگی، اور اگر 3 کی نیت کرتے ہیں تو 3 واقع ہو جائیں گی. تو کیوں؟ اس لیے کہ بینونت کی اقسام ہیں، کبھی بینونت غلیظہ بھی ہوتی ہے اور کبھی بینونت خفیفہ بھی ہوتی ہے. تو خفیفہ 1 طلاق ہے، یہ 2 طلاقیں، اور غلیظہ 3 طلاقیں ہوتی ہے، لہذا 3 کی نیت بھی اس بینونت میں کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ بھی اس کا فرد ہے. والواقع بہا بائن، اور ان الفاظ کے ساتھ جو واقع ہونے والی طلاق ہے وہ چونکہ طلاق بائن ہے، اور بینونت کی پھر آگے اقسام ہیں خفیفہ اور غلیظہ. غلیظہ 3 طلاقیں اور خفیفہ 1 یا 2 طلاقیں، لہذا جو بھی نیت کرے گا وہ اس کا وہ لفظ احتمال رکھتا ہے، لہذا اس کی نیت درست ہو جائے گی. تو اسی کے ساتھ یہ فصل تشبیہ طلاق کی اپنے اختتام کو پہنچی. اگلی فصل کے اندر انشاءاللہ ہم طلاق قبل الدخول کا ذکر شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.